السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے، رجب المرجب میں بہت سی نیکیاں کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک و بلند ذات کا اپنا مہینہ ہے، یعنی کہ انہوں نے اللہ پاک نے اپنا مہینہ اسے قرار دیا ہے۔ اس میں آپ جتنی نیکیاں کریں گے، جتنی نیکیوں کا، جتنی عبادات کا بیج بوئیں گے، آنے والے مہینے یعنی کہ شعبان المعظم میں پھر اپنے گناہوں کی ندامت کریں گے، آنسوؤں سے سیراب کریں گے ان عبادت کے بیجوں کو، تو بے شک اس سے آنے والا رمضان جو آگے والا مہینہ ہوگا، اس میں بے شک آپ جو فصل اپنی کاٹیں گے، بے شک وہ بہت ہی زیادہ آپ کی صبر سے بری ہوئی، بہت ہی زیادہ برکتوں والی، فضیلتوں اور رحمتوں والی ہوگی۔ تو اس لیے رجب المرجب میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کرتی ہوں، جس میں آپ کو میں بتا سکوں گی کہ اگر آپ رجب المرجب میں کسی انسان کو پریشان دیکھتے ہیں، تو اس کی آپ چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی بھی پریشانی کو دور کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب کیا ملتا ہے۔ کیونکہ میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی وظیفہ بھی شیئر کروں گی کہ جو میں آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بتانے جا رہی ہوں۔ تو اس سے پہلے ہی آپ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت سی بات جو ارشاد فرمائی ہے اس کو سن لیجئے، کہ جو کوئی بھی رجب میں پریشانی دور کرتا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں جو بہت زیادہ خاص بتائی گئی ہے، جو کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات، کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا، یعنی کہ وہ جتنی دور تک اس کی نظر اس کو لے کر جائے گی، جتنی دور تک اس کی نظر جا سکے گی، اتنا ہی زیادہ بڑا اور وسیع اور عریض اللہ پاک اس کو محل عطا فرمائے گا۔ اس لیے رجب کا مہینہ جب بھی آپ آئیں تو آپ کوشش کیجئے کہ رجب کے مہینے میں اور باقی دنوں میں بھی لوگوں کو اگر پریشان دیکھیں تو ان کی پریشانیوں کو لازماً دور کریں، کیونکہ اللہ پاک آپ کو جنت میں بہت ہی زیادہ حد نظر وسیع تک جو محل ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ رجب کا احترام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم رجب کا اکرام یعنی کہ احترام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا، یعنی کہ 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا احترام کرے گا۔ تو بے شک وہ انسان کیوں نہ کسی کی پریشانی دور کرے جو اللہ پاک کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے گا۔ اس لیے آج اس ویڈیو میں آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، وہ پریشانیاں جن کو لے کر آپ رات کو سوتے نہیں ہیں، اپنی بہت سی مصیبتوں کو سوچتے، پریشانیوں کو سوچتے ہیں، اور بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن کو قبول کروانا چاہتے ہیں، بہت سے ایسے آپ کے مقصد ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد پورا ہو جائے، اور ان پریشانیوں میں آپ ہمیشہ رہتے ہیں، تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ صرف 4 رکعت نوافل کا ہے۔ اگر اسی مطابق آپ پڑھ لیتے ہیں اور پھر آج ان کے ساتھ دعا بھی کر لیتے ہیں مکمل کام یقین کے ساتھ، تو بے شک آپ کی دعا آپ کے وہاں وظیفے کرتے کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں آپ کے ساتھ وہ عمل جو ہے، طریقہ کار ہے جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس لیے آپ نے اس عمل کو سننے سے پہلے کمنٹ میں آمین لازمی لکھنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ عمل کا جو طریقہ کار ہے اس کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ نے جیسے ہی جمعہ کا دن گزارا عبادات میں، اس کے بعد جیسے ہی جمعہ کی جو رات ہوگی اس میں آپ نے نماز عشاء کو ادا کر لینا ہے، اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، حاجت کی نیت سے اپنے مقصد کو سوچتے ہوئے، اپنی خواہش کو، اپنی جو بھی آپ کی دعا ہوگی اس کو سوچتے ہوئے آپ نے کر لینا ہے۔ 4 رکعت نماز نفل جب آپ ادا کریں گے تو آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک آیت کریمہ، یعنی کہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے 4 رکعتیں جو آپ نے پڑھنی ہیں ان میں ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھتے جانا ہے، اور جیسے ہی آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہوں گی تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور درود پاک کے درمیان میں آپ نے 111 مرتبہ پھر اسی آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 111 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھیں گے تو آپ نے مکمل خشوع خضوع کے ساتھ، مکمل توجہ یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی خواہش کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ جو بھی اللہ سے مانگنے والے ہیں، اپنے اس قدر یقین سے مانگنا ہے کہ آپ جانے ماز پر جیسے ہی اس دعا کو مانگیں گے تو آپ نے اس دعا کو قبول کروا کر ہی اٹھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ درود پاک وہ واحد ایک ایسی دعا ہے، ایک مجرب ہے، بہت زیادہ پاورفل ہے، کہ جب یہ دعا کے اول آخر نہیں پڑھی جاتی تو
دعا ہوتی ہے وہ زمین و آسمان میں لٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو جب یہ پڑھ لی جاتی ہے، درود پاک جب پڑھ لیا جاتا ہے دعا کے اول آخر میں کے درمیان میں، تو بے شک وہ جو دعا ہوتی ہے وہ آسمان پر پہنچ جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ بہت سے علماء کرام سے ثابت ہو چکا ہے، بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہوتی ہے اس کے اول آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کرے، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ مقبول ہی مقبول ہے، اور جس دعا کے اول آخر میں اس کو پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ نوافل اس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ جو لوگ بھی پریشان ہیں ان سب تک اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں، کیونکہ رجب المرجب کے خاص مہینے میں کسی کو پریشانی کو دور کرنا، اللہ پاک اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اس وظیفے کا اپنے کامل یقین عقیدے کے ساتھ کرنا ہے، اور جیسے آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ نے پھر اسی جگہ بیٹھ کر اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کی التجائی کرنی ہے، یعنی کہ جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو مانگتے جانا ہے، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں، اور جس قدر خلوص سے نیت سے آپ مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی حاجت کو پورا کرے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس کے لیے آپ پریشان ہیں۔